وإياكم والفرقة فإن الشاذ من الناس للشيطان كما أن الشاذ من الغنم للذئب ألا من دعا إلى هذا الشعار فاقتلوه ولو كان تحت عمامتي هذه. اور خبردار تفریقے کی کوشش نہ کرنا کہ جو ایمانی جماعت سے کٹ جاتا ہے وہ اسی طرح شیطان کا شکار ہو جاتا ہے جس طرح گلے سے الگ ہو جانے والی بھیڑیے کی نظر ہو جاتی ہے. آگاہ ہو جاؤ کہ جو بھی اس انحراف کا نعرہ لگائے اسے قتل کر دو چاہے وہ میرے ہی امامے کے نیچے کیوں نہ ہو. فإنما حكم الحكمان ليحيي ما أحيا القرآن ويميت ما أمات القرآن وإحياؤه الاجتماع عليه وإماتته الافتراق عنه. ان دونوں افراد کو حکم بنایا گیا تھا تاکہ ان امور کو زندہ کریں جنہیں قرآن نے زندہ کیا ہے اور ان امور کو مردہ بنا دیں جنہیں قرآن نے مردہ بنا دیا ہے. اور زندہ کرنے کے معنی اس پر اتفاق کرنے اور مردہ بنانے کے معنی اس سے الگ کرنے کے ہیں. فإن جرنا القرآن إليهم اتبعناهم وإن جرهم إلينا اتبعونا فلم آت لا أبا لكم بجرا ولا ختلتكم عن أمركم ولا لبسته عليكم. ہم اس بات پر تیار تھے کہ اگر قرآن ہمیں دشمن کی طرف کھینچ لے جائے گا تو ہم ان کا اتباع کر لیں گے اور اگر انہیں ہماری طرف لے آئے گا تو انہیں آنا پڑے گا لیکن خدا تمہارا برا کرے. اس بات میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا اور نہ تمہیں کوئی دھوکہ دیا ہے اور نہ کسی بات کو شبے میں رکھا ہے. انما اجتمع رأي ملئكم على اختيار رجلين أخذنا عليهما ألا يتعدي القرآن فتاها عنه وترك الحق وهما يبصرانه. لیکن تمہاری جماعت نے 2 آدمیوں کے انتخاب پر اتفاق کر لیا اور میں نے ان پر شرط لگا دی کہ قرآن کی حدود سے تجاوز نہیں کریں گے مگر وہ دونوں قرآن سے منحرف ہو گئے اور حق کو دیکھ بھال کر نظر انداز کر دیا. وكان الجور هواهما فمضيا عليه وقد سبق استثناؤنا عليهما في الحكومة بالعدل والسمد للحق سوء رأيهما وجور حكمهما. اور اصل بات یہ ہے کہ ان کا مقصد ہی ظلم تھا اور وہ اسی راستے پر چلے گئے جبکہ میں نے ان کی غلط رائے اور ظالمانہ فیصلے سے پہلے ہی فیصلے میں عدالت اور ارادہ حق کی شرط لگا دی تھی.